السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قولی صلاة تسلیم کی پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا آج 22واں روز ہے اور تفسیر قرآن کا 22واں سبق ہے. کل ہم لوگوں نے یہ بات کی کہ جس سے علم لیا جائے اور جس سے علم حاصل کیا جائے اس کی عزت اور اس کا احترام یہ بھی بہت ضروری ہے. اگر اس کا احترام نہ کیا جائے یا اس کی عزت نہ کی جائے تو اس کی وجہ سے آدمی علم کے فیضان سے محروم ہو جاتا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو اس سلسلے میں تعلیم عطا فرمائی، بلکہ خود سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صفات کے بارے میں اللہ نے جو ذکر قرآن پاک میں فرمایا تو اللہ نے یہی فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم لوگوں پر قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو پہلی صفت حضور کی بیان فرمائی کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کر کے لوگوں کو سناتے ہیں. یہ حضور کی پہلی صفت. حضور کو کیوں بھیجا گیا تو اس کا مقصد جو اللہ نے بیان فرمایا کہ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب لوگوں پر تلاوت کرتے ہیں. تو ایک صفت حضور کی تلاوت کرنا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور لوگوں کو کلین کرتے ہیں، ان کے قلوب کا تصفیہ کرتے ہیں، غلط اخلاق غلط عادات سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے کہ کلین کرنا. تو حضور قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں اور لوگوں کو کلین کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تیسری صفت حضور کی بیان فرمائی کہ وہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم سکھاتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کی مانگ کیا ہے، اللہ نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں کیا بتایا ہے. ان سب چیزوں کی تفصیل بیان کر کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں. کہ حضور کی تیسری صفت ہوئی کہ آپ معلم کتاب ہے، یعنی قرآن کی تعلیم پہنچانے والے اور اس کو ٹیچ کرنے والے. والحکمہ، اور حکمت کی بات بتانے والے کہ کوئی چیز اگر قرآن کی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو الگ سے اگزامپل قائم کر کے الگ سے اس کی تفصیل بیان کر کے لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتے ہیں. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اس سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. کہ بھئی دنیا میں جب اسلام نہیں تھا تو جہالت تھی، گمراہیت تھی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف لانے کے بعد، اللہ کی کتاب اترنے کے بعد، اس کی تعلیم لوگوں تک پہنچنے کے بعد لوگوں میں ہدایت آئی. اس سے پہلے گمراہی تھی اور قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے لوگوں کے اندر ہدایت آئی. تو حضور کو معلم بھی کہا گیا کہ آپ لوگوں کے استاذ ہیں. اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر وہ ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید سیکھے اور دوسرے کو سکھائے. وہ تم میں سب سے بہتر ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا ہے
کہ اللہ کی کتاب سیکھے اور دوسرے کو سکھائے، اس وجہ سے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کام یہی ہے کہ بھئی اللہ کی کتاب حضور پر اتری تو حضور نے اللہ سے سیکھا اور اس کے بعد حضور نے لوگوں کو سکھایا۔ تو سیکھنا بھی حضور کا کام ہے اور لوگوں کو سکھانا بھی حضور کا کام ہے۔ تو جو آدمی ان دو عمل کو اپناتا ہے وہ نبی کے عمل کو اپناتا ہے، اس وجہ سے اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب کے اندر حضور کو معلم یعنی حضور لوگوں کے ٹیچر ہے، یہ بیان فرما گیا۔ اور سورہ رحمان میں حضور اللہ سے سیکھتے اس کا ذکر ہوا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو۔ تو نبی سیکھنے والے ہیں یہاں کہ اللہ آپ کو سکھاتا ہے تو نبی متعلم ہوئے، سیکھنے والے۔ اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب میں حضور کو جب اللہ نے سکھا دیا تو پھر حکم دیا کہ اب امت کو سکھاؤ، تو حضور ہمارے معلم بن گئے۔ تو تعلیم حاصل کرنا اللہ سے اور اس کے بعد سکھانا تو یہ حضور کی صفت ہوئی۔ اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صفت جو ہے وہ سب سے اعلیٰ صفت ہوتی ہے، اس لیے فرما گیا کہ ایک طالب علم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا اور ایک عالم دین سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرما کہ صرف دو ہی لوگ ہیں، ایک عالم ہے اور ایک متعلم ہے، اس کے علاوہ بھلائی کسی میں نہیں ہے۔ تو بھلائی کو حضور نے جب بتایا تو کہا صرف دو کے اندر بھلائی ہے، ایک تو متعلم طالب علم جو سیکھتا ہے اللہ کا دین، وہ بھلا ہے کہ وہ اللہ کا دین سیکھ رہا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ دوسرا عالم ہے جو لوگوں کو سکھاتا ہے تو وہ بھلا ہے۔ ان دو کے علاوہ بھلائی کہیں بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ دنیا ہے، کہ آپ جو کچھ کریں گے اس کے علاوہ وہ سب دنیا ہے۔ دین سیکھنا اور سکھانا کہ میں سیکھوں تاکہ میں اپنا دین بنا لے جاؤں کہ مجھے جو کہا گیا ہے میں صحیح طریقے سے کر سکوں، اور عالم بن کے یہ جذبہ کہ میں اللہ کا دین دوسرے کو سکھاؤں، تو یہ اللہ کا دین دوسرے تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو ایک لینے والا، علم لینے والا یہ دین لیتا ہے، اور ایک علم دینے والا دین دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب دنیا ہے، وہ چاہے وہ دنیا کا ٹیچر بن کے دنیا پہنچائے، یا دنیا کے اسکولز اور کالج بنا کر کے دنیا پہنچائے، یا دنیا کے بزنس میں لگ کر کے مال بنائے، یا دنیا میں مالدار ہو کر کے ملینر بن جائے۔ جو کچھ ہوگا اس کے علاوہ آپ سروے کریں گے تو سب دنیا ہے۔ اور دین یہی ہے جو اللہ کا ہے، وہ کہاں ملے گا؟ یا تو سیکھنے والے میں ملے گا یا سکھانے والے میں ملے گا، کہ کسی تیسری جگہ پر مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا، کہ یا تو دنیا میں کوئی دین سیکھنے والا ہوگا یا دین سکھانے والا ہوگا، تو وہی دین آپ کو وہی ملے گا۔ تو اس دین کے علاوہ جو کچھ ہے وہ دنیا ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ بھلائی صرف دو ہی کے اندر ہے، ایک تو عالم ہے اور ایک متعلم ہے، کہ ایک سکھاتا ہے اور دوسرا سیکھتا ہے۔ تو حضور نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر وہ ہے جو علم سیکھے اور پھر دوسرے کو سکھائے۔ تو جس سے علم سیکھا جائے وہ علم سکھانے والا ہے، تو اس کا بھی بڑا درجہ ہے کہ آپ کو دین کا علم اسی کے ذریعے سے ملے گا۔ ہے تو قرآن کا علم، مگر قرآن کا علم ڈائریکٹ آپ کے پاس میں نہیں آتا، ایک دروازے سے آتا ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث کا علم ڈائریکٹ نہیں آتا ہے، ایک دروازے سے آتا ہے، اور اس دروازے کی عزت اور رسپیکٹ آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ بغیر اس کے وہ علم آپ تک نہیں پہنچے گا۔ تو جس طریقے سے قرآن کی عزت آپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی مقدس کتاب ہے، تو جس کے ذریعے سے قرآن کا نالج آپ کے دل تک پہنچے اس کی رسپیکٹ بھی آپ کے لیے ضروری ہے، بلکہ فرض ہے کہ اس کی آپ عزت کریں، اس لیے کہ اللہ کا جو دین کا علم ہے وہ اس کے ذریعے سے آپ کو پہنچنے والا ہے۔ تو جو دروازے کی عزت نہیں کرتا ہے وہ گھر کی بھی عزت نہیں کرتا ہے، جو گھر کی عزت کرے گا وہ دروازے کی بھی عزت کرے گا، کہ دونوں کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہے اور بغیر اس کے اس میں انٹری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جو
ڈس رسپیکٹ کے ساتھ میں اس علم کو لینے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو حدیث پاک میں منافق کہا گیا ہے کہ دین کا علم حسن نیت کے ساتھ میں حاصل کیا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کا دین کا نالج ہے، میں کس لیے حاصل کر رہا ہوں؟ تو حسن نیت، میں اس کو سیکھوں گا تاکہ میں اپنا عمل درست کر لے جاؤں، میں اپنی نماز درست کر لے جاؤں، روزے درست کر لے جاؤں، میرے دوسرے جو فرائض و واجبات ہیں سب درست کر لے جاؤں، مذہب کے معاملے میں میرے عمل میں کوئی ایسی کمی اور کوتاہی نہ رہ جائے کہ میرا عمل اس پر عمل نہ، یعنی اس علم کے نہ ہونے کی بنیاد پر بیکار نہ ہو جائے۔ تو میں دین سیکھ رہا ہوں تاکہ مجھے اللہ نے شریعت پر چلنے کے لیے کہا اس پر میں درست طریقے سے چل سکوں۔ تو یہ علم سیکھنے کے ساتھ ہی حسن نیت ہے کہ اب آپ سیکھیں گے تو ہر لفظ آپ کے لیے ثواب بنے گا، بلکہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی آدمی علم کی ایک بات سیکھے تو وہ اس کے لیے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور جو علم کا ایک چیپٹر سیکھ لے تو وہ اس کے لیے 1000 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے۔ اور جگہ جگہ پر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایسی بے شمار احادیث ہیں کہ جس میں حضور نے علم کی فضیلت عمل کی فضیلت سے زیادہ بتائی، کہ عبادت کی فضیلت سے علم کی فضیلت اللہ کے نزدیک زیادہ ہے، اس لیے کہ علم ہوتا ہے تو عمل درست ہوتا ہے، اور علم نہ ہو تو عمل درست نہیں ہو سکتا۔ کہ المتعبد بغیر علم کالحمار فی الطاحون، ہمارے آقا نے ارشاد فرما کہ علم سیکھے بغیر عمل کی دنیا میں قدم رکھنے والا ایسا ہے جیسے چکی پر چلنے والا گدھا، جو دن بھر چلتا ہے چکی میں، منزل پہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، وہیں کے وہی رہتا ہے، اس لیے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہ اسی گھومنے کا کام کرتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ بھئی علم کی فضیلت زیادہ ہے، کہ تم عمل کرتے ہو کس لیے کرتے ہو؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ کیسے راضی ہوگا عمل سے جب وہ درست نہیں ہے؟ تو تمہیں درست طریقے سے عمل کرنا ہوگا تو اللہ راضی ہوگا، اور جب اللہ راضی ہوگا تو عبادت کا جو مقصد ہے وہ تمہارا پورا ہوگا۔ اگر اللہ راضی نہیں ہوگا تو عبادت کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تو اگر درست ہوتا ہے تو اللہ راضی ہوگا، اور عبادت غلط ہوتی ہے تو اس سے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرما کہ بغیر علم کے عمل کے میدان میں قدم رکھنے والا گدھے کی طرح سے ہے جو چکی میں گھومتا ہے اور حاصل کچھ نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے جو بھی اعمال کرو پہلے اس کے ادا کرنے کا صحیح طریقہ سیکھو قانون کے مطابق، اس لیے کہ جہالت کا عذر اسلام میں مقبول نہیں ہوتا ہے، مانا نہیں جاتا ہے۔ تم کہہ دو اللہ میں نے تو نماز پڑھی مگر میں تو جاہل تھا، مجھے کچھ آتا نہیں تھا، جیسا مجھے آیا میں نے پڑھ لی، تو یہ عذر اللہ کی بارگاہ میں بیکار ہے، تمہارا سنا نہیں جائے گا۔ اس لیے کہ اس نے پورے کتاب اتار دی تھی، نبی کو بھیج دیا تھا، نبی کی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ نے قیامت تک کے لیے علماء کا سلسلہ قائم کر دیا تھا، اور حضور نے خود فرما دیا تھا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح سے ہے، اس لیے ان کے دین کو خطرہ ہوا لیکن میرے دین کو قیامت تک خطرہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ علماء اس مقام پر آ کر کے تمہارے لیے کام انجام دیتے رہیں گے۔ تو علم سیکھنا بہت ضروری ہے، ہم لوگ اس کو اہمیت نہیں دے پاتے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کوئی آدمی آ کے ابھی رکعت پہ رکعت پڑھے گا تو آپ کو رہ گیا میں تو بیٹھا ہوں اور یہ آدمی رکعت پہ رکعت پڑھ رہا ہے۔ اگر شریعت کو پوچھا جائے تو کہے گا بھائی یہ بیٹھ کے نالج حاصل کر رہے ہیں، اپنے دین کو صحیح کر رہے ہیں، عقائد اور مذہب کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں، تو اس کی رکعت پہ رکعت پڑھنا بھلے عبادت ہے مگر تیری عبادت سے بہتر اس کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے کہ تو دین سیکھ رہا ہے، اور دین سیکھنے کے برابر کوئی عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ مشکات میں حدیث ہے، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ اس وقت صحابہ کرام کی 2 جماعتیں تھیں، کچھ لوگ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے اور دعائیں کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، اور کچھ صحابہ کی جماعت تھی ایک جانب بیٹھ کر کے وہ اللہ کا دین کا علم حاصل کر رہے تھے۔ گروپ تھے، ادھر والے ذکر کر رہے تھے اور باقی جو کچھ عبادت تھی وہ کر رہے تھے، اور ادھر والے بیٹھ کے علم حاصل کر رہے تھے۔
हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम जब मस्जिद में आए तो देखा कि कुछ लोग इधर बैठ के काम कर रहे, कुछ इधर बैठ के काम कर रहे। उधर गए तो देखा कि ये लोग दुआ, कोई दुआ कर रहा है, कोई जिक्र कर रहा है, इबादत में लगा हुआ। हुजूर ने फरमाया ये भी बेहतर है। और उसके बाद में फिर इधर आए तो देखा कि ये लोग अल्लाह के दीन के इल्म के बारे में बातें कर रहे हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये उनसे बेहतर है, और अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बना करके भेजा है कि मैं अल्लाह का दीन दूसरे को सिखाऊं। तो हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम इल्म सिखाने वालों की मजलिस में बैठ गए और क्या कहा कि अल्लाह ने मुझे क्या बना के भेजा है, मुअल्लिम बना के भेजा है कि मैं अल्लाह का दीन दूसरों को सिखाऊं। और ये मजलिस सिखाने का काम कर रही है, इसलिए वो भी बेहतर है कि बंदगी कर रही है, मगर इससे बेहतर नहीं है, इसलिए कि वो तो मांगेंगे मिलेगा नहीं मिलेगा। और ये अहले इल्म है कि मेरी विरासत बिलयकीन इनको हासिल होने वाली है कि अल्लाह ने मुझे दुनिया में विरासत मेरी तकसीम करने के लिए भेजा है। और मेरी विरासत में दिरहम और दीनार नहीं है, माल और दौलत नहीं है, ये अल्लाह के दीन का इल्म है, उसी को बांटने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है। और मेरे दीन का जो इल्म लेता है वही मेरे इल्म का वारिस होता है। हुजूर ने फरमाया कि मेरे पास दिरहम और दीनार नहीं है, उसको बांटने के लिए अल्लाह ने मुझे नहीं भेजा, मुझे तो अपना दीन दे के भेजा है। और ये कहा कि इसको तकसीम करना, तो मैं उसको तकसीम करने के लिए आया हूं। तो हुजूर का इल्मी विरासत जो है वो दौलत वालों को नहीं मिलती है, इल्म वालों को मिलती है। और जिसको भी चाहिए, जितनी चाहिए भाई, जैसे भी दिन की बात सीखते रहो तो समझो कि नबी की विरासत है और वो आपको मिल रही है। एक मर्तबा ये हदीस भी मेरी मिशकात में है कि हजरत अबू हुरैरा ने बाहर जाकर के लोगों में ऐलान किया कि चलो मस्जिद में नबी की विरासत तकसीम हो रही है, चलो मस्जिद में। और लोगों ने जब सुना कि भाई नबी की विरासत तकसीम हो रही है तो बहुत सारे लोग अंदर आ गए कि चलो विरासत से हिस्सा हमें भी मिल जाएगा। जब अंदर आए तो माल वगैरह कुछ नहीं था, तो कहा अबू हुरैरा तुम तो ये चिल्ला रहे थे कि नबी की विरासत अंदर तकसीम हो रही है, कहां विरासत है? कहा ये लोग क्या कर रहे हैं? कहा वो इल्म सीख रहे हैं। कहा यही नबी की विरासत है, अगर तुम्हें भी चाहिए तो बैठ जाओ और इस इल्मी विरासत को ले लो। नबी को अल्लाह ने दिरहम और दीनार बांटने के लिए नहीं भेजा है, नबी को अल्लाह ने अपना दीन दे के भेजा है और वो दीन ही तकसीम करने के लिए आया, यही विरासत है। तो आज हमें दुनिया की विरासत बड़ी अच्छी लगती है, हालांकि अल्लाह और रसूल के नजदीक दीन की विरासत ये सबसे अच्छी है। इस वजह से हुजूर ने फरमाया कि तालीम इल्म और आलिम इन दोनों के बराबर कोई नहीं हो सकता है, भलाई इनके साथ है, इसके अलावा किसी के साथ में नहीं है। क्यों ऐसा फरमाया? इसलिए कि उसके अलावा सब कुछ दुनिया है और यहां जो कुछ है वो दीन है। सीखने वाला दीन लेता है, सिखाने वाला दीन देता है, यही दीन है, उसके अलावा सब दुनिया। और आज हमारे नजदीक दुनिया की अहमियत इतनी ज्यादा हो गई है कि मजहब के ऊपर हम आना ही नहीं चाहते, बल्कि दुनिया में खुद आप फैसला कर लो ना कि मुसलमानों के नजदीक उनका दीन, भले वो बोलते नहीं इसलिए फतवा नहीं आता, जितना हकीर है ना उतनी दुनिया उनके नजदीक हकीर नहीं है। दीन हकीर है, इसलिए तो दीन में कोई आता नहीं है। दीन हकीर है इसलिए उसकी दावत पर कोई लब्बैक नहीं कहता है। दीन हकीर है इसलिए उस पर बुलाया जाए तो कोई आने को तैयार नहीं होता है। और दुनिया सीखने के लिए एक आदमी मुझे कहता है आप स्कूल बनाओ गरीबों के लिए तो वो आपके लिए बेहतर होगा। मैं सॉरी भाई, हमारे पास टाइम नहीं है, मैं अपने घर में बैठा रहूंगा, अपना टाइम जाया कर दूंगा। वो बेहतर है मेरे लिए कि मैं ऐसा काम करूं कि मैं तेरे लिए स्कूल बनाऊंगा। क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? मैं कहना है वो दुनिया है, वो तुम्हारा काम है कि तुम वो काम करो। हमको तो अल्लाह के रसूल की जो विरासत मिली है ना वो दीन मिला, तो हमारा काम हुआ अल्लाह का दीन तकसीम करना। जहां भी करेंगे दीन तकसीम करेंगे, जो कुछ करेंगे ऐसा ही करेंगे जहां दीन तकसीम किया जाए। दुनिया तकसीम करना या दिरहम और दीनार तकसीम करना ये हमारा काम नहीं है, और तुम्हारा काम है उसको तुम बनाओ। आप हमें मशवरा मत दो कि उस काम के अंदर हम जाएं, इसलिए कि ये तो दुनिया है और हर एक की फील्ड अलग अलग होती है ना भाई। हमने तो नबी की फील्ड पसंद की है, उनकी विरासत की फील्ड पसंद की है, तो उनकी विरासत की तकसीम जहां होगी वही काम हम करेंगे।
اور اس کے علاوہ دوسرا کام یہ ہمارے بس کا ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ اس فیلڈ میں ہمیں رکھا ہی نہیں گیا، ورنہ ہمیں ادھر ہی بھیجا جاتا، لیکن نہیں بھیجا، ادھر بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی رخ اپنا ادھر کرو، دین لو اور دین ہی پہنچاؤ، اور ایسے کام کرو جس سے اللہ کا دین آگے جا سکے۔ دنیا سے ہمیں اور آپ کو کیا لینا دینا ہوتا ہے؟ دنیا جس کے لیے ہے وہ جانے۔ بھلے اسلام نے منع نہیں کیا ہے دنیا کی تعلیم حاصل کرو، اس میں آگے بڑھو، لیکن اس میں اتنے آگے مت بڑھو یہاں سے بالکل ہی نکل جاؤ۔ اور اب ایسا ہی ہوتا ہے، دنیا میں ڈاکٹر بن گیا، دنیا میں یہ بن گیا، دنیا میں وہ بن گیا، اور پوچھو تو نماز کا طریقہ بھی نہیں معلوم، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے وہ بھی نہیں آتا ہے، تو اس کو کیا کہا جائے؟ وہ دین لیا کہ ضائع کیا، برباد کیا؟ تو میں ایسی چیزیں بناؤں کہ جس سے لوگوں کا دین برباد ہو جائے؟ میں نے کہا بھائی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، جو لے کے چلتے ہیں، جو لوگوں کو سمجھاتے ہیں اسکول بناؤ، تم ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کرو، یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ حقیق دن کتنا ہے۔ انڈیا میں لوگ اتنے غریب ہیں اور ہم لوگ اپنی زکات اٹھا کے ان کو دے دیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے غریب کی مدد کرنی چاہیے، مگر میں آپ کو بتاؤں کہ نزدیک دین کتنا ہے، دنیا کتنی ہے۔ جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے، بالکل بھی نہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو میڈیم انگلش میں لے جاتے ہیں۔ نہیں پیسہ ہوتا ہے نا تو مانگنے کے لیے جاتے ہیں، یار تھوڑا ہمارے بچے کو اسکول بھیجنا ہے، اب تھوڑی مدد کر دینا نا، تھوڑی مدد کر دینا نا، تھوڑی مدد کر دینا۔ 50 کے پاس جا کے بھیک مانگے گا، کہاں بھیجنے کے لیے؟ اسکول بھیجے گا میڈیم انگلش میں، تاکہ وہ دنیا سیکھے۔ اور دین کے لیے ہے کوئی نکلنے والا؟ ہے وہ فقیر نکلا دین کے لیے کہ میں اپنے بچے کو دین سکھانا چاہتا ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں، میری مدد کرو، میں اس کو مدرسے میں بھیجنا؟ مدرسے تو نہیں ایسے ہی فری رکھے گئے، وہاں تو کچھ لیا ہی نہیں جاتا ہے، اور اگر لیا جاتا ہے تو غلط ہے کہ پبلک سے پیسے لیتے ہو تو پھر اسٹوڈنٹ سے کیوں لیں گے؟ بھائی پبلک سے پیسہ تو تم نے اسٹوڈنٹ کا لے لیا ہے، تو ان کو فی سبیل اللہ پڑھاؤ نا، تاکہ اللہ کے دین کی طرف مائل ہو۔ فی سبیل اللہ دین سکھایا جاتا، نہ مدرسے میں رہنے کا خرچ ہے، نہ کھانے کا خرچ ہے، نہ اکامنڈیشن کا خرچ ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ ایون کہ اب تو لوگوں کو پاکٹ منی بھی دی جاتی، آؤ، مگر پھر بھی نہ امیر آنے کے لیے تیار ہے، امیر کے تو دروازے بند ہو چکے ہیں اس جانب۔ وہ تو دنیا کا ہو گیا تو اللہ کا جب ادھر ہی چاہیے نا، ومن یرید حرث دنیا نؤتیہ منہا، کہ جو دنیا چاہتا اللہ اس میں سے کچھ دے گا۔ ومن یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، اور اللہ جو آخرت چاہتا ہے نا اللہ اس کو دنیا بھی دیتا ہے، آخرت بھی دیتا ہے۔ آخرت چاہنے والا دنیا سے محروم نہیں جاتا۔ کیا تم لوگ کھاتے ہو تو ہم لوگ بھوکے مر گئے؟ کیا تمہارے پاس دولت ہے تو ہم لوگ فقیر ہو گئے؟ کچھ نہیں ہوا۔ ہم لوگوں کو بغیر کچھ کیے ہوئے اللہ کے دین پر بیٹھ کر بھی اللہ ہمیں پہنچاتا ہے نا۔ یہ غلط ہے کہ جو آخرت مانگتا ہے نا اس کے پاس سے دنیا جاتی نہیں ہے، دنیا مجبور ہو کے اس کے پاس میں آتی ہے کہ یہ میرے پاس کیوں نہیں آتا ہے، تو مجھے اس کے پاس جانا پڑے گا۔ دنیا میں ہزاروں ایگزامپل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد کسی مالدار کے پاس میں کوئی نہیں پہنچا، بڑے بڑے بادشاہوں کی قبر کے پاس سے لوگ گزرتے ہیں، لوگ سلام کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے ہیں، مگر جنہوں نے اللہ کا دین لیا لوگ ان کی قبروں کا ارادہ کر کے ہزاروں روپیوں کا خرچ کر کے صرف ان کی قبروں کی وزٹ اور زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں نا۔ دنیا کو ادھر جانا پڑا، مگر دنیا والا مر گیا تو اس کے پاس کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ نے یہی فرمایا کہ جو آخرت چاہتا ہے اس کو ہم دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے، مگر جو صرف دنیا چاہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے دنیا سے کچھ دے دیں گے، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت سے نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کو آخرت چاہیے کہاں تھی؟ اس نے تو صرف دنیا مانگا تو وہ ہم نے دے دیا، اور آخرت مانگتا تو دنیا بھی دیتا اور آخرت بھی دیتا۔ تو اب ایسا نہیں ہے، تو فقیر کلیکشن کرتا ہے بچے کو انگلش اسکول میں بھیجنے کے لیے، مگر اسے کہا جاتا ہے بھائی مدرسہ مفت ہے، سب کچھ سکھائیں گے، سب کچھ پڑھائیں گے، کھانا پینا رہنا سہنا سب مفت میں، کچھ نہیں دینا، پھر بھی آنے کو تیار نہیں۔ کیوں تیار نہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ اس کی توجہ دنیا کی طرف ہے، ادھر پیسہ ملے گا، ادھر دولت ملے گی، ادھر سب کچھ ملے گا، ہاں ملے گا، لیکن یہ نہیں ملے گا جس سے آخرت ملنے والی ہے، جس سے اللہ کی رضا ملنے والی ہے، جس سے جنت ملنے والی ہے۔ تو دین کی اہمیت ہمارے نزدیک کم ہو گئی، اس لیے تم اسکول بناؤ نہ بناؤ، ایک فقیر بھی اپنے بچے کو بھیک مانگ کے پڑھائے گا،
آج اگر غریب بنتا جا رہا ہے تو اللہ کا دین غریب بنتا جا رہا، اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے، تو کیا مولوی بھی اٹھ کے اسکول بنائے گا؟ تو میں خود دنیا دار بن جاؤں اور دنیا کی طرف لوگوں کو رغبت دوں کہ ادھر جاؤ، تو پھر میرے اور لوگوں کے درمیان میں فرق کیا رہا؟ جب اللہ نے میری لائن ہی الگ کر دی تھی کہ اپنے دین کی طرف لگایا تھا، تو پھر میں دنیا کی لائن کو لے کر کے پھر میں ایسا ہی کروں گا جیسا آپ کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا میں نے اپنے دین کو تمہاری طرف کر دیا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں تمہاری توجہ میرے دین کی طرف کر دیتا، مگر میں دنیا کے اندر لگ جاؤں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری توجہ آپ کی طرف ہو گئی ہے، اور یہ سراسر غلط ہے۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرما کہ من تعلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو دین سیکھے اور دوسرے کو سکھائے، اس لیے کہ مجھے اللہ نے دین کے ساتھ بھیجا ہے، درہم و دینار دے کے نہیں بھیجا ہے، اس لیے میں وہ بانٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں تو درہم و دینار دنیا ہے، میں اللہ کا دین دینے کے لیے آیا ہوں، اور اللہ کے دین سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے فرما دیا کہ محبوب میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی ہے اور میں دین اسلام پر آپ سے راضی ہو گیا ہوں، اب اس نعمت کو لے کر کے جو بھی میری بارگاہ میں آئے گا میں نے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا ہے کہ میرے دین کو لے کر کے جو آئے گا یہ میری مکمل نعمت ہے، اس کے برابر نعمت میں نے کسی کو دنیا میں عطا نہیں کی، اللہ کا دین سب سے بڑا ہے، اس سے برابر کوئی نعمت ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے آگے بھی آیت کر کے هو خیر مما یجمعون سے بتایا تھا کہ اللہ نے فرما کہ دین پر خوشی منانا، دین کی نعمت مل جائے اس پر خوشی منانا، مجھے دین کا ایک مسئلہ نہیں معلوم تھا مجھے معلوم ہو گیا اس پر خوشی منانا، اور مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھ لے تو میرے بتانے پر مجھے خوشی منانا، یہ میرے لیے دنیا اور ما فیہا جمع کرنے سے بہتر ہے کہ ایک جانب پوری دنیا مجھے مل جائے تو وہ دنیا ہے، اور مجھ سے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا تو حقیقت میں وہ اللہ کا دین ہے، اس نے مجھ سے اللہ کے دین کے بارے میں پوچھا ہے اور اس نے اللہ کے دین کے بارے میں معلوم کیا ہے، اس دین کے برابر کوئی نعمت ہے ہی نہیں، تو اللہ فرماتا ہے دین کی ایک بات یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے، اگر لوگوں کو خوشی منانی ہے تو کس میں منائے؟ اس میں منائے، دین کی بات پہ منائے کہ مجھے مذہب کا ایک مسئلہ معلوم ہو گیا، الحمدللہ اب مجھ میں جہالت باقی نہیں رہے گی، ایک مسئلے کا میں جاننے والا ہو گیا، اب اس میں میری جہالت نہیں رہے گی، اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے یہ انعام عطا فرما دیا کہ اب نماز میں مجھ سے وہ غلطی نہیں ہو پائے گی، میں نے واجبات نماز سیکھ لیے، میں شکر ادا کروں گا میرے مولا تیرا بہت بہت شکر ہے، میں نے واجبات نماز سیکھ لیے کہ اب نماز میں واجب کی کوئی غلطی نہ ہوگی کہ اس کی وجہ سے میری نماز میں نقصان رہ جائے، میری نماز تیری بارگاہ کے قابل ہی نہ بن سکے، میرے مولا تیرا بہت بڑا فضل ہے، تیری بہت بڑی رحمت ہے کہ تو نے واجبات صلاۃ کا علم مجھے عطا فرما دیا۔ ایک مومن کے نزدیک اس سے بڑے شکر کی کوئی چیز نہیں ہے کہ اللہ کے دین کی ایک بات ملے اور میں اس پر اللہ کا ہزاروں بار شکر ادا کروں کہ اس نے مجھے جہالت سے نکال کر کے علم کی روشنی عطا فرمائی ہے، اور اب مجھ سے اس عمل میں غلطی نہ ہوگی تو مجھے امید غالب ہوگی کہ میرا رب میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ سیکھنے والے میں دین ہے، سکھانے والے میں دین ہے، اس کے علاوہ کہیں دین نہیں ہے جدھر تم تلاشنے جاتے ہو، وہ دنیا ہی ہے، لوگ دنیا کے ذریعے سے دین نہیں پھیلا سکتے ہیں، مذہب ہی کے ذریعے سے۔ ایسا کوئی ہوا بہت کم ایسی مثالیں ہوتی ہیں، بلکہ دنیا میں ایسی مثالیں یعنی دین کو نقصان پہنچانے والے بہت سارے پروفیسرز کہ جو دنیاوی نالج انہوں نے حاصل کیا، وہ بہت دنیا میں ٹاپ لیول کے وہ لوگ یعنی اسپیکر بنے اور انہوں نے رائٹرز بنے، اور اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ وہ میں نے دنیا کا علم حاصل کیا تو دین کا علم کیا، ادھر بھی میں توجہ کروں گا، تو اس نے ادھر کا کامل علم حاصل نہیں کیا، اور پھر انہوں نے مذہب و ملت کے جانب توجہ کی تو اس کا نقصان اتنا بڑا ہوا کہ ابو الاعلیٰ مودودی اس نے یہ جماعت اسلامی جو قائم کی ہے مودودیت، وہ اسی میں سے ہے کہ وہ اسکول کا پروفیسر تھا، مذہب کا دین کا علم حاصل نہیں کیا، مگر اس نے اس علم کے ساتھ ادھر توجہ کی نا تو اس کو ہر چیز الگ نظر آئی،
تو اس نے کہا کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ بدلو، یہ بدلو، یہ بدلو، ٹوٹل بدل دیا اور نیا دین کر دیا۔ اسلام کو کیا بنا دیا؟ نیا دین۔ تو مودودیت ایک نئے دین، یعنی دین کی ایک نئی صورت بنانے کا نام ہے۔ تو بھائی دین کی نئی صورت کون بنا سکتا ہے؟ کوئی کہ وہ اللہ اور رسول کا دیا ہوا ہے، وہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ اگر بدلنا ہی تھا تو اللہ نے محفوظ کیوں کہا؟ محفوظ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھائی بدلا نہیں جائے گا، تبھی تو حفاظت میں ہوتا ہے، چینج ہو جائے تو حفاظت نہیں ہے۔ تو اللہ کا محفوظ، اس کا مطلب وہی رہے گا۔ اور اس نے سب کچھ بدل دیا۔ پروفیسر اسکول میں گیا، کالج میں گیا، یونیورسٹی میں گیا، وہاں سے نالج حاصل کیا، رائٹر بنا، پروفیسر بنا، اور اس کے بعد سمجھا کہ اب دین کو میں سنبھالوں گا، تو خاک سنبھالا، ایک پورا نیا فرقہ کھڑا کر کے مسلمانوں کو ڈیوائڈ کر دیا۔ ہندوستان کے اندر وہابیت میں اور نصیر احمد یہ اسکول کا تعلیم حاصل کرنے والا تھا، دنیاوی تعلیم کے اندر اس نے حصہ لگایا تھا، اور اس کے بعد میں اس نے توجہ کی ادھر آ کر کے میں اس میں کام کروں گا، اس میں کام کروں گا، اور یہ بھی کروں گا، اور اس کے بعد اس نے بدلنا شروع کیا، اتنا بدلا کہ ہندوستان کی وہابیت انہی لوگوں کے جان میں منسوب ہو گئی، تو وہابیت انہی لوگوں نے چلائی۔ تو ایسے ہوتا ہے کہ بھئی دنیا میں تم توجہ کرو نا، دین کا مکمل علم حاصل کر کے اگر کوئی دنیا کرتا ہے تو الحمدللہ ٹھیک ہے، مگر جب تک ادھر کامل نہ بنو نا تو ادھر قدم رکھنا بڑا مشکل ہے کہ یہاں اب بولنا بھی آسان ہے، بولنا بڑا مشکل بھی ہے کہ ایک لفظ اگر غلط نکل جائے تو کوئی معافی نہیں ہوتی کہ مولانا سے غلطی ہو گئی، نہیں بھلے غلطی ہوئی، چاہے جو ہوا ہم نہیں جانتے ہیں، مگر آپ نے اسلام کے اس نظریے کے خلاف بولا تو آپ کو توبہ کرنی ہی ہوگی، ورنہ آپ کے ایمان کے اوپر بھی اعتراض ہو جائے گا کہ معافی چلتی ہے۔ ہاں کانٹریکٹ ورڈز ہے یہ، اس میں غلطی نہیں چلتی ہے، غلطی سے بھی بولو پھر بھی توبہ کرنی پڑے گی، پھر سے کلمہ پڑھنا ہی پڑے گا۔ پھر میں بلاک کہوں گی نہیں وہ ایکسیڈنٹلی میرے منہ سے نکل گیا، میں یہ بولنا چاہتا تھا وہ بول گیا، نہیں، کانٹریکٹ ورڈز کے اندر یہ اور وہ نہیں ہوتا ہے، جو آپ بولتے ہیں وہی ہوتا ہے، اس لیے ہم آپ کے دل کو نہیں جانتے ہیں، آپ کے اوپر فتویٰ زبان کے اوپر آئے گا، یہ کام آپ کو کرنا ہی ہوگا کہ توبہ کریے، پھر بڑی مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے دین کا کام کیا، بہت کیا، مگر انہوں نے انڈیپینڈنٹ ہو کر کے کام نہیں کیا، اس لیے کہ یہ دین ہے، اس میں انڈیپینڈنٹ ہونے کا سوال یہ ایک شیطان کا سوال ہو سکتا ہے، مومن کا سوال نہیں ہو سکتا۔ انڈیپینڈنٹ کیسے ہو سکتا؟ آج تک کوئی نہیں ہوا ہے، پورا اسلام ایک چین کے ساتھ میں چل رہا ہے، جڑ کے چل رہا ہے، کہیں بھی اس کو کاٹا نہیں گیا ہے، تو پھر میں کہوں کہ میں انڈیپینڈنٹ اللہ کا دین چلاؤں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا، انڈیپینڈنٹ دین نہیں ہو سکتا۔ علماء کے ماتحت رہ کر ہی دین کا کام ہو سکتا، تو سبھی اپنے آپ کو ماتحت رکھے گئے، ایون کہ غوث پاک اتنے بڑے نا کہ آج تک دنیا یاد کر رہی ہے، لاکھوں علماء نے ان کے سوانے پر بہت سارا کلام کیا، اور بہت بڑے بزرگ ہیں، یعنی اتفاق کے ساتھ علماء اہل سنت کے، مگر اس کے باوجود انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں انڈیپینڈنٹ اللہ کے دین کا کام کروں گا۔ انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، اللہ کا دین ہے، میں اتنا بڑا ہوں، اس کے باوجود میں صرف علماء کے ماتحت رہ کے کام کروں گا، جبکہ قدم قدم پہ کرامت تھی، لاکھوں کروڑوں لوگ ان کے ماننے والے تھے، حکومت کے حکمراں بھی ان کی بارگاہ میں آ کر کے سر جھکا کے بیٹھتے تھے اور ان کا احترام کرتے تھے، جس کی شخصیت اتنی بڑی تھی کہ وہ اپنی ایک للکار پر پوری دنیا کو اپنے ساتھ میں کر سکتے تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے ایک خطرہ محسوس کیا کہ انڈیپینڈنٹ کا لفظ جہاں آئے گا وہاں تباہی شروع ہو جائے گی، بربادی شروع ہو جائے گی۔ تو آپ نے اتنا بڑا ہونے کے باوجود یہ کہا، ہاں میں اتنا بڑا ہوں، میرے رب نے مجھے ولایت عطا فرمائی ہے، میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدم بہ قدم چلتا ہوں، اس کے باوجود میں مذہب کے معاملے میں فیصلہ خود سے نہیں کرتا۔ اسلام ایک چین کے ساتھ چلنے والا مذہب ہے، جہاں انڈیپینڈنٹ ہونا کبھی نہیں ہوتا ہے، وہ چین کو ملا کر کے چلنا پایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے میں حضرت امام احمد ابن حنبل کی پیروی کروں گا اور اپنے مسلک کے فتوے ان کے مسلک ہی پر دوں گا۔ انہوں نے انہی کی پیروی کی، ہویا نہیں ہوئے نا، مل کے چلے۔ اور ایک آدمی اسکول کا پروفیسر بنا اور کہتا میں دین کروں گا اور پورا مسلک ہی بدل ڈالا۔ تو وہابیت بھی جہالت کے اوپر سے اٹھی ہے اور مودودیت بھی جہالت کے اوپر سے اٹھی ہے، اور ایسے لوگ میدان میں آئے۔ اس لیے ہمارے آقا نے فرمایا پہلے دین سیکھو،
کہ بغیر دین سیکھے ہوئے اگر تم عمل کے میدان میں قدم رکھو گے تو تم سمجھو کہ میں آگے نکل گیا، تیرے دماغ میں آگے نکلے گا وہ میں نے 100 رکعت پڑھی، میں رات بھر جاگا، میں نے قرآن کی تلاوت کی، مگر میں وہی کے وہی رہ گیا، صرف میرے خیال میں آگے گیا۔ تلک امانیہم، یہ لوگوں کی خوش فہمیاں ہیں کہ جس کے وہ شکار ہیں کہ دین سیکھتے نہیں، طریقہ معلوم نہیں کرتے، ان کو کچھ آتا نہیں ہے، اور اس کے بعد کہتے کہ عبادت سے میں آگے نکل جاؤں گا۔ نہیں، تو اس لیے ہمارے آقا نے فرمایا کہ بس بہتر دو ہی ہے، ایک سیکھنے والا اور دوسرا سکھانے والا، اور ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان دو کے علاوہ کسی اور میں خیر نہیں ہے، خیر صرف ان دو میں ہے، اس لیے کہ اللہ کا دین ان دو کے ساتھ ہے۔ تو آج ہمارے پاس وہ چیز نہیں رہی نا، اس لیے ہم لوگ برباد ہو گئے، ورنہ یہ مسجدیں ہماری خالی نہیں ہوتی، اس میں لوگوں کو بلایا نہیں جاتا، لوگ خود آ جاتے، اس لیے کہ یہ دعوت یہاں اللہ کی ہوتی ہے، لوگوں کی نہیں ہوتی ہے۔ مگر اسکول میں دیکھو تو سسٹم سے بچے جا رہے ہیں، سسٹم سے آ رہے ہیں، ٹائم ٹو ٹائم فالو کیا جا رہا ہے، اور ہر چیز مینجمنٹ پر چل رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کو دنیا چاہیے، اس لیے سب لوگ اس کا فالو کر رہے ہیں کہ وہاں کچھ بریک نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کا دین ہوا آپ کے پاس میں ٹائم کہ آپ کو ٹائم دیا گیا کہ مدرسے کا یہ ٹائم ہے، تو آپ نے یہ کہا کہ سیکنڈ ٹو سیکنڈ، جیسے اسکول والے تھوڑا بھی لیٹ نہیں ہونے دیتے ہیں، وہ ڈیٹینشن میں ڈال دیتے ہیں، تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ مدرسے میں اپنی مرضی سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے جاتے ہیں۔ میرے بچے نے ہوم ورک نہ کیا، اسکول سے آیا، ہم بچے کو ڈانٹیں گے؟ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ہمیں اس کو کامیاب بنانا ہے، اور مدرسے کا کچھ نہیں کیا، ہم اس پر مطلق توجہ نہیں دیں گے۔ ہمارے بچے کو دین بالکل نہیں آئے گا، ہمیں اس کا تھوڑا بھی احساس نہیں ہوگا۔ اگر مدرسے میں مکمل فیل ہو گیا تو آپ کے دماغ میں نہیں آئے گا کہ میرا بچہ فیل ہو گیا تو کیا ہوگا، لیکن اسکول میں اگر فیل ہو گیا اور آپ کو کہا جائے تو آپ کو بڑا افسوس ہوگا، کیا تیرے نزدیک دین کچھ ہے یا دنیا کچھ ہے؟ تو ایک مسلمان کے نزدیک جب اللہ کا دین نکل جاتا ہے اور دنیا اس کے نزدیک بڑی ہو جاتی ہے، پھر وہ لاکھ اپنی زبان سے اللہ کا دین کہے، مگر اس کے وہ الفاظ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں کیے جاتے، اس لیے کہ اللہ کے دین کا جو علم ہے اس کو عمل کے ذریعے سے مقبول بنایا جاتا ہے۔ اگر تیرا کہنا کچھ ہوتا ہے اور تیرا کرنا کچھ ہوتا ہے تو ایسی باتیں خدا کی یہاں قبول نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والا کہہ کے بیان کیا ہے، بغیر اس نہیں کیا کہ تو ایمان والا ہے، تیری سمجھ میں آئے گا کہ اب تو کیا کرنے جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون، کیوں بولتے ہو ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ کہ تم کہو اور تمہارا عمل اس کے خلاف ہو۔ یہ ہمارا عمل اس کے خلاف ہے۔ ابھی سارے مسلمان سے پوچھو کہ اللہ کا دین وہ سب سے آگے، وہ ہم اس کو بہت چاہتے ہیں، وہ ہمارے لیے سب سے عزت کی جگہ ہے، اللہ کے دین کے آگے کسی چیز کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، بولیں گے نا؟ ساری دنیا کے مسلمانوں کو پوچھو تو ہر ایک اپنی زبان سے یہی بولے گا کہ میں دین کو بہت چاہتا ہوں، اس کے لیے قربان ہو جاؤں گا، اللہ کے دین کو سب سے آگے رکھوں گا، سب سے ٹاپ پہ رکھوں گا، مگر یہ سب کچھ الفاظ ہے، اس کے آگے حقیقت کچھ نہیں، حقیقت ہے ہی۔ اس لیے کہ عمل سے پتا چل جاتا ہے کہ حقیقت کتنی ہے۔ اگر کم سے کم میں برابر سمجھتا نا کہ میرا دین اور میری دنیا برابر ہے، اتنا صرف سمجھتا، تو جتنی توجہ میں اسکول کے لیے دیتا نا، کم سے کم اتنی توجہ میں اپنے مدرسے کے لیے دیتا، اور جتنا سیٹنگ ہم اسکول کے لیے کرتے نا، کم سے کم اتنا سیٹنگ ہم اپنے مدرسے کے لیے کرتے۔ آج سارے مدرسے تباہ ہو گئے، کہیں کوئی سسٹم نہیں ہے، پڑھانے کے لیے کچھ بھی سسٹم میں ہے ہی نہیں۔ ایک آتا ہے وہ بدل دیتا ہے، دوسرا آیا تو اس کا نکالا وہ بدل دیا، تیسرا آیا اس کا نکالا وہ بدل دیا۔ وہ برسوں سے 30 برس 26 سال سے میں اس ملک میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی آتا ہے پچھلے نے کیا اس کو نکالتا ہے اور نیا لے کے آتا ہے، پچھلے نے کیا اس کو نکالتا ہے اور نیا لے کر کے آتا ہے۔ آج تک یہ مدرسوں میں یہی کر رہا ہے، کیسے آگے لے جائیں، کیسے سسٹم کو کنٹرول میں لایا جائے، آج تک کسی نے سوچا ہی نہیں۔ جو بھی آتا ہے وہ اپنے ہی لے کے آتا ہے، اور اتنا بڑا بن کے آتے مولویوں کو پوچھتے تک نہیں ہے۔
मौलवियों से मशवरा तक नहीं लेते, और अगर दिया भी जाए ना वो सिर्फ सुनने तक होता है। मैंने आज तक नहीं देखा है कि हमारी मस्जिद में अंदर आने वालों ने मशवरा लेकर के आज तक उस पर अमल किया, वो एक एग्जाम्पल मेरे पास में नहीं है। इसलिए कि वही समझते कि हम ही सब कुछ कर रहे, हमारा ही है, इसी को लेके चलते हैं। मस्जिद तो तुम यही कहोगे ये हमारी है, हालांकि अल्लाह की है। अगर तुम कहो कि मेरी है तो ये अल्लाह का घर नहीं बनेगा, उसमें नमाजी नहीं होगी जमात के साथ में, जुमा तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो आजकल हम यही लेके चलते, मेरा मदरसा, मेरी मस्जिद, मेरा ये, मेरा वो, बस उसी दावे के अंदर रहे हैं। दीन के फरोग में कोई नहीं लगा, जो भी आया बदलता गया, जो भी आया बदलता गया, और टोटल जीरो बना करके रख दिया। और फिर कहते कि अब तुम चलाओ हम नहीं जानते, अब तुम चलाओ हम नहीं जानते। पूरे दिन को यहाँ एक मस्जिद की से अपनी मिसाल नहीं है, हर मस्जिद का यही मसला है। इंडिया में तो टोटली क्राफ्ट हो गया है सिस्टम, और दीन के पीछे किसी की तवज्जो ही नहीं है। तो फिर हम ये कहते कि दिन हमारा आगे है, हम दिन को चाहते हैं, दिन हमारा सबसे टॉप पर है, उसके लिए कुर्बानी पेश करनी हो तो हम दे सकते हैं। कौन सी कुर्बानी है? कोई चीज कि जिसको एग्जाम्पल में पेश कर सके? कुछ नहीं। ये तबाहियां आती है ना, ऐसे नहीं आती है, ये आती है इसीलिए आती है कि अल्लाह को मालूम है कि आदमी बोलता क्या है और उसका दिल क्या है। अल्लाह को मालूम है कि आदमी कहता क्या है और उसकी नीयतें क्या है। अल्लाह को मालूम है कि आदमी अपनी जबान से दिन के लिए क्या अल्फाज बोलता है, और दिल के अंदर वो अल्लाह के दिन का कितना बड़ा दुश्मन बन के चलता है। सब अल्लाह को मालूम है, तो सारे फैसले अल्लाह ही की तरफ से होते हैं। तो एक मुसलमान को सबसे ज्यादा कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि मेरी दुनिया भले डैमेज हो जाए मगर मेरा दीन कभी डैमेज नहीं होना चाहिए, इसलिए कि मैं उसी के लिए जी रहा हूं, उसी से मेरी पहचान है, उसी से मेरा नाम है। और अगर वो मेरे पास न आए ना तो मुझे सब कुछ मिल जाए और मैं आपकी पूरी दुनिया का बादशाह भी बन जाऊं ना, फिर भी मैं हलाक हूं, फिर भी मैं बर्बाद हूं। मेरे नजदीक मेरा दीन ही सबसे ज्यादा होना चाहिए। इसलिए हुजूर ने फरमा कि मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और दूसरे को सिखाया। इसलिए कि यही दीन है और इससे हट के कोई दीन नहीं है। तो जो दीन के साथ अटैच रहे वो तो कामयाब है, और जो उससे हट जाए वो नाकाम है। उस पर थोड़ी तफसील आइंदा उमा लेना।